فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدین، والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے کہ کیا اصحاب کربلا یا شہدائے کربلا تمام دیگر شہدائے اسلام سے بہتر اور برتر ہیں؟ دیکھیے، ایک زمانے سے اسلام میں یہ گفتگو رہی ہے کہ کن مجاہدوں کا اور کن شہداء کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے، اور ان میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو اہل سنت حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلند درجہ اصحاب بدر کا ہے یا شہداء بدر کا ہے۔ لیکن جب سے کربلا ہوئی، اور ظاہر سے بات ہے کہ کربلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 50 سال بعد ہوئی، اور جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً کوئی 58 سال کا فاصلہ تھا، اور کربلا چونکہ پیغمبر کے بعد ہوئی، اس لیے ہم شیعہ لوگ یہ مانتے ہیں، اور ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، کہ سب سے زیادہ منزلت اور درجہ شہدائے کربلا کا ہے۔ لیکن بہت سارے اسلام کے جو فرقے ہیں، مسلمانوں کے جو فرقے ہیں، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی آیات و روایات کی روشنی میں، یا یوں کہوں کہ قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں، اور پھر عقلی دلیلوں سے کہ شہدائے کربلا کا درجہ سب سے زیادہ ہے، تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں اور دوسروں کو بھی مطمئن کر سکیں۔ اس لیے ابتدا میں آپ ایک صلوات پڑھیے اور میں ایک تمہید پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے۔
ارشاد ہو رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے اور ان کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے. میں سمجھاتا ہوں بات کو. مجاہد لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جنگ لڑنے جاتے ہیں، اور جو لوگ جنگ لڑنے نہیں جاتے، وہ جو لوگ یعنی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جنگ نہیں کرنے جاتے، چاہے وہ کسی عذر کے سبب بیٹھے ہوں، مثلا بہت زیادہ بڑھاپا ہے اس وجہ سے جنگ کرنے نہیں جا سکتے، یا پھر بیمار ہیں، یا کوئی اور عذر رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کرنے نہیں جا سکتے، جنگ لڑنے نہیں جا سکتے. تو اب دو طرح کے لوگ ہو گئے، دو طرح کے مسلمان. ایک وہ کہ جو جنگ لڑنے جاتے ہیں جنہیں اسلام مجاہد کہتا ہے، اور ایک وہ لوگ کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں جنہیں قائد کہتا ہے. قاف الف عین دال، قائد یعنی بیٹھ رہنے والا انسان. اب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدوں کو کہ جو جنگ لڑنے جاتے ہیں ان کو برتری دی ہے، فوقیت دی ہے ان بیٹھ رہنے والے لوگوں پر. اور کتنی برتری دی ہے، کتنا فاصلہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان کا اجر، مجاہدوں کا اجر، اجر عظیم ہے. ان کا جو اجر ہوگا، ان کو جو جزا ملے گی، ان کو جو ریوارڈ ملے گا، وہ بہت عظیم ہوگا، بہت ہی گریٹ ہوگا. اس کا ہمیں اندازہ نہیں، بس قرآن اتنا کہہ رہا. تو اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ جنگ لڑنے نہیں جاتے ان کا درجہ کم ہے اسلام میں، اور جو جنگ لڑنے جاتے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے. یہاں تک تو یہ بات ثابت ہوئی. اب ان لڑنے جانے والوں میں بھی اسلام میں 85 جنگیں ہوئیں، یا بعض روایات کی بنا پر پیغمبر کے زمانے میں 82 جنگیں ہوئیں. ان 82 جنگوں میں کس جنگ کے لوگ سب میں لڑنے گئے. 82 جتنی بھی 82 یا 85 جنگیں ہوئی سب میں مجاہدین لڑنے گئے. اب ان مجاہدوں کے بیچ بھی سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ تو اب تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں سب سے بڑا درجہ اصحاب بدر کا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو جنگ بدر لڑنے گئے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ بدر بڑی اسلامی پہلی جنگ ہے، پہلی ایسی جنگ ہے کہ جسے جنگ کہا جا سکے. یہ پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے. سن 2 ہجری میں جب پیغمبر ہجرت کر کے آ گئے، 1 سال گزر گیا، اگلا سال جب آیا، سن 2 ہجری جب آئی، تو اس میں یہ جنگ پیش آئی اور اسے جنگ بدر کہتے ہیں. تو اصحاب بدر کا درجہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بلند ہے. اچھا، اب ان اصحاب میں بھی کوئی ہوگا کہ جو ان کا بھی لیڈر ہوگا، سردار ہوگا. ان سرداروں میں کس کا زیادہ سب سے درجہ بلند ہے؟ تو اب میں اس سلسلے میں روایت پیش کرتا ہوں اور آیتیں پیش کروں گا، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کو یہ دکھاؤں گا اور قانع کروں گا، آپ کو مطمئن کروں گا آپ کو کہ پھر ان سب سے زیادہ یعنی اصحاب بدر سے بھی زیادہ درجہ بلند ہے کربلا والوں کا. یہ انشاءاللہ ثابت کریں گے. تو اتنا بس آپ سمجھ لیں ابھی ابتدا میں کہ قائدین یعنی بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدوں کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور پھر مجاہدوں میں بھی ان مجاہدوں کو کہ جو جنگ بدر لڑنے گئے، اور پھر بدر والوں میں بھی ان کے لیڈر کو، اور پھر ان میں بھی جو شہید ہو گئے، ان مجاہدوں میں بھی جو شہید ہوئے ان میں بھی سب سے زیادہ ان شہداء کا درجہ ہے. اور پھر ان شہداء میں سب سے بڑا درجہ سید الشہداء کا. اب سید الشہداء کون ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے اہل سنت کے ہاں. ابھی ہم اپنے یہاں کبھی قول پیش کرتے ہیں، اہل سنت کے ہاں ایک نہیں کئی کتابوں میں آیا ہے، اور یہ اسے ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ، تمام شہداء کے سردار. دیکھیے، قائدوں پر فوقیت مجاہدوں کو، اور مجاہدوں پر فوقیت مجاہدین بدر کو، اور مجاہدین بدر میں فوقیت شہداء کو، اور شہداء میں سب سے اوپر کون ہے؟ جناب حمزہ ہیں، سید الشہداء ہیں، تمام شہداء کے سردار، تمام شہداء کے سالار ہیں. یہ جناب حمزہ ہیں. لیکن روایت اتنی ہی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں
سید الشہداء حمزہ ورجل قام الی سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ سید الشہداء حمزہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ انسان ہوگا آنے والے زمانے میں، وہ انسان ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور پھر اس ظالم بادشاہ کو امر و نہی کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. نتیجے میں وہ ظالم بادشاہ اس انسان کو کہ جو انقلابی انسان ہے، کہ جو حق کی خاطر کھڑا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. یہ جو شہید ہوگا یہ بھی سید الشہداء ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حمزہ کے بعد پھر تاریخ میں ایسا انسان کہ جو ایک سلطان جائر یعنی حاکم ظالم کے خلاف کوئی کھڑا ہوا ہو، تو ہمیں آگے تاریخ میں امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں کہ جو ساری کی ساری حدیث انہی پر فٹ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جو حاکم ظالم کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، نتیجے میں وہ حاکم ظالم اس انسان کو قتل کر دے، یعنی اس قیام کرنے والے کو، وہ امام حسین علیہ السلام ہے. تو سب بات سمیٹ کے کہوں کہ اہل سنت کی کتاب میں واضح طور پر امام حسین کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن کوالٹیز لکھی ہوئی ہیں کہ جس شخص میں یہ کوالٹی پائی جائے گی وہ سید الشہداء ہوگا. آگے اب ہماری کتابوں کی بات کرتے ہیں. ہماری کتاب میں صاف صاف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے. ہماری بڑی مشہور اور بڑی قدیمی کتاب ہے جس کا نام ہے کامل الزیارات، اور جس کے مؤلف ہیں ابن قولوہ. وہ لکھتے ہیں اس روایت کو کہ پیغمبر نے فرمایا جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ سید الشہداء من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخرہ، کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہوں گے. پیغمبر آنے والے زمانے کی بات کر رہے ہیں، سید الشہداء ہوں گے حسین، گزرے لوگوں میں بھی اور آنے والے لوگوں میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے بڑے جو درجہ شہداء میں رکھیں گے وہ حسین رکھیں گے. وَسَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، اور حسین ہی تمام لوگوں میں، تمام مخلوقات میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں. تو دو باتیں صاف طور پر ہماری کتاب میں ملتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، گزرے لوگوں میں بھی اور آنے والے لوگوں میں بھی، سب میں ملا کر سید الشہداء حسین ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک صلوات پڑھ دیے اللہم صلی علی محمد. ہماری یہاں تک جو بات ہوئی اس سے یہ ثابت ہو گیا، اہل سنت کی کتاب بھی میں نے کوٹ کی، اپنی کتاب بھی، کہ تمام شہداء میں جو لیڈر ہیں وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں، حتیٰ کہ ان کا درجہ جناب حمزہ سے بھی اوپر ہے، پیغمبر جیسا ہمارے یہاں کی حدیث میں روایت میں موجود ہے. اب بات ساری یہ ہے، اس سے آگے کی مجلس میں میں یہ ثابت کروں گا کہ اصحاب بدر یا مجاہدین بدر کیا کربلا والوں سے اوپر ہیں یا نیچے ہیں درجے کے حساب سے. کیا کربلا والے اصحاب بدر سے بہتر ہیں، فضیلت رکھتے ہیں یا نہیں؟ جو میرا سوال تھا. میں نے یہ دیکھ کے شو کر دیا کہ لیڈر جو تھا کربلا میں یعنی امام حسین علیہ السلام، وہ تو سید الشہداء، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، وہ تو یقیناً تمام لوگوں سے اوپر ہیں. اب رہ جاتی ہے بات باقی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی یا شہداء کربلا کے. کیا شہداء کربلا شہداء بدر سے بہتر ہیں؟ کیا شہداء کربلا اصحاب بدر سے بہتر ہیں؟ یہ بس میں آپ کے سامنے ثابت کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب میں آپ کو تھوڑی سی جنگ بدر کے حالات سناتا ہوں. آپ سے کہوں گا آپ خود ہی فیصلہ کرتے جائیں گے، دیکھیے، اور ثابت ہو جائے گا کہ شہداء کربلا کا درجہ بلند ہے. آئیے ہم جنگ بدر کی بات کرتے ہیں. جنگ بدر میں مسلمانوں کے لشکر میں، ادھر مسلمانوں کے لشکر میں 313 لوگ تھے، مجاہد تھے 313، اور ادھر دشمن کے لشکر میں 1000 لوگ تھے. اب یہ بھی ہے خیر کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور بیچارے کمزور بھی تھے. ان کے پاس ویسے تو 70 اونٹ تھے، لیکن اونٹ جنگ کی سواری نہیں ہوتا، اونٹ پہ بیٹھ کر کے جنگ نہیں کی جاتی ہے. عربوں میں کبھی بھی اونٹ پہ بیٹھ کے جنگ نہیں ہوتی، تو اونٹ جنگ کی سواری نہیں تھی. جنگ کی سواری ہوتا ہے گھوڑا،
یہ مسلمانوں کے پاس 313 مسلمانوں میں صرف 2 گھوڑے تھے جس سے جنگ کر سکتے تھے، اور پھر ان 313 مسلمانوں کے پاس صرف 13 تلواریں 13 تلواریں تھیں، تو بہت کم تھا، کچھ تھا ہی نہیں ایک طریقے سے کہ جس سے یہ جنگ لڑتے۔ ادھر دشمن کے لشکر میں 1000 لوگ، اور جو اوپر سے لے کر یعنی سر سے لے کر پیر تک اسلحوں سے ڈھکے ہوئے، ان کے پاس گھوڑے بھی، تلواریں بھی، نیزے بھی، ڈھال بھی، زرہ بھی، تیر بھی، کمان بھی، سب کچھ موجود۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ مسلمانوں کی سچویشن یا کنڈیشن بہت ویک تھی اور ادھر وہ لوگ بہت مضبوط تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں، اور تعداد کے حساب سے دیکھیں، نمبر کے حساب سے دیکھیں تو 313 اور ادھر 1000، یعنی تقریباً ادھر 3 گنا لوگ تھے۔ ہم نے بھی مانا 3 گنا لوگ تھے، کوئی بات نہیں۔ واقعاً اصحاب بدر نے کمال کیا، اور ان کو ہمارا لاکھوں سلام ہے کہ وہ 313 کی تعداد کے جس میں 2 ہی گھوڑے تھے اور 13 ہی تلواریں تھیں، وہ جا کر کے ایک ایسے عظیم لشکر سے لڑے جس میں 1000 مجاہد تھے جو ان کے 3 گنا تھے تعداد میں۔ لیکن اب میں آپ کو کربلا کی طرف لے چلتا ہوں۔ کربلا میں اس طرف کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے، اور ان کے پاس کیا یہ مجاہد تھے؟ ان 72 میں جناب علی اصغر ایسے بھی ہیں، جناب اون محمد اور جناب قاسم جیسے کمسن لوگ بھی ہیں۔ اگر آپ ان کو سمیٹیں گے تو 72 سے بھی جو جوان مجاہد کہیں تو بہت کم رہ جائیں گے، جو جوان ہوں۔ تو مجاہد کی تعداد، اب اس کے بعد دیکھیے کہ اسلحے اور یہ سب ہمیں نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کتنی تلواریں تھیں اور کتنے گھوڑے تھے اور کتنے اونٹ تھے، لیکن تعداد کم ہی رہی ہوگی، اندازہ یہی ہے۔ ادھر جو لشکر تھا یزیدی لشکر، اس کی تعداد باقاعدہ کتابوں میں آئی ہے، اور ایک نہیں کئی کتابوں میں آئی ہے، 30,000 کا لشکر تھا۔ اب ادھر 72 اور ادھر 30,000۔ اب ان کے بیچ کیا ریشیو تھا؟ وہاں کیا تھا کہ 1:3 کا تھا، یہاں 313 اور ادھر 1000۔ لیکن یہاں کربلا میں 72 کے مقابلے 30,000۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ کہہ سکتے 400 گنا، 400 ٹائمز وہ لوگ زیادہ تھے، 1-2 گنا نہیں، 400 ٹائمز گنا زیادہ تھے۔ تو اب آپ سوچئے کہ کربلا والوں نے زیادہ کمال کیا یا بدر والوں نے؟ ہاں میں مانتا ہوں، میں بدر والوں کا درجہ نہیں کم کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بدر والوں کا درجہ بے انتہا بلند ہے، لیکن ان سے بھی بالا کربلا والوں کا درجہ ہے۔ آپ تعداد کے حساب سے کسی کو بھی سامنے یہ دلیل رکھیے، دیکھیے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی میں یہیں پر دلیلیں نہیں ختم ہوئی، اب میں قرآنی دلیلیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو گھبراہٹ تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے لڑیں گے، اور جس دوسرے دن جنگ ہونی تھی، رات میں مسلمانوں نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے مسلمانوں، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم فریاد کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو پکار رہے تھے گڑ گڑا کر، کیا کہہ رہے تھے کہ میری مدد کر، ہماری مدد کر اے رب۔ تو اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اور صرف دعا نہیں سنی، اور تم سے یہ کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یا میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، الف من الملائکہ، 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، مردفین، جو فرشتے ایک کے پیچھے آ رہے ہوں گے، ایک کے بعد دیگر آ رہے ہوں گے، 1000 فرشتے۔ اب سوچئے کہ دعا کی تھی مسلمانوں نے، دعا پوری ہو گئی، اب مسلمانوں کا دل بڑھ گیا ہوگا یا نہیں، حوصلہ بلند ہو گیا ہوگا یا نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں نے بہت ڈھونڈا کہ کربلا والوں نے بھی اس طرح کی کوئی مدد اللہ سے مانگی ہو کہ یا اللہ تو فرشتے بھیج دے ہماری مدد کے لیے جیسے تو نے بدر میں بھیجے تھے۔ ایسی کوئی دعا ہمیں نہیں ملتی کہ کربلا کے اصحاب کربلا نے مانگی ہو ایسی کوئی دعا۔ تو کربلا والوں نے تو آپ کو بتاؤں، بعض کتابوں میں آیا ہے کہ کربلا والے تو شہادت کے لیے ہوڑ لگائے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے جلدی سے جلدی شہید ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کی مدد آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج دے، ہم خود ہی سے یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں۔ تو اب سوچئے
بدر کے اصحاب دعا مانگ رہے تھے، اور یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا نہیں مانگ رہے تھے، یہاں پر یہ کربلا کے اصحاب دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تو بس مدد کرنا، ہمیں فرشتوں کی مدد نہیں چاہیے۔ روایات میں آیا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تھے، اس وقت جنات نے بھی آ کر کے پوچھا تھا امام سے، اور فرشتوں نے بھی آ کر کے امام سے پوچھا تھا کہ آپ کو مدد چاہیے تو ہم مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں تک کہ روز عاشورہ جناب جبریل علیہ السلام، روایت میں موجود ہے کہ جبریل آئے، امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر چکے تھے، چلچلاتی دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، کہ ایک جناب امام حسین علیہ السلام نے تھوڑی ٹھنڈک محسوس کی، خنکی محسوس کی۔ امام نے آنکھ کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ جبریل پروں کا سایہ کیے کھڑے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یا حسین کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اس وقت کیا کہا تھا جناب امام حسین علیہ السلام نے کہ جبریل یہ مدد کا موقع نہیں ہے، یہ امتحان کا موقع ہے، مجھے میرا امتحان دینے دو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد نہیں مانگی، کربلا کے شہداء نے فرشتوں کی مدد نہیں مانگی۔ تو پہلا فرق تو یہی ہو گیا، قرآن کی روح سے میں دکھا رہا ہوں آپ۔ دوسری چیز یہ کہ جو فرشتے اللہ نے بھیجے ان کے بارے میں ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 10، 11، 12۔ جو فرشتے بھیجے بدر میں اللہ نے مدد کے لیے مسلمانوں کی، ان کو بھی حکم دیا اللہ نے، فرشتوں کو بھی، کہ تم لوگ ان مسلمانوں کا، ان مجاہدوں کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کی ہمت بڑھاؤ۔ چنانچہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ کا رب اپنے ملائکہ کی طرف یہ وحی بھیج رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اے میرے ملائکہ، تو اے میرے فرشتوں، ان مجاہدین اسلام کے قدموں کو جما دو، ان کو ثابت قدم کر دو، ان کے حوصلے بڑھاؤ، ان کی ہمت بڑھاؤ۔ تو یہاں پر نہ صرف یہ کہ فرشتے مدد کے لیے آئے، جو مسلمان لڑ رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی فرشتوں نے، تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ لیکن کربلا میں حوصلہ افزائی تو یہ اصحاب خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی کر رہے تھے۔ کبھی کوئی، یہاں تک کہ خواتین، آپ نہیں سنتے مصائب میں کہ رات میں خیموں میں کوئی خاتون جناب قاسم کا حوصلہ بڑھا رہی تھی، تو کوئی خاتون جناب اون محمد کا حوصلہ بڑھا رہی تھی، کوئی خاتون کسی شہید کا، کوئی خاتون کسی شہید کا۔ انہوں نے فرشتوں کی ضرورت نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ ایک اور فرق کہ جو میں پھر آپ کی خدمت میں دوسرے سورے سے ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ میں بھی کچھ آیتیں آئی ہیں جنگ بدر کے بارے میں، وہاں پر، اور وہاں پر کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اے پیغمبر آپ کو رات میں ہی خواب میں دکھا دیا تھا۔ پہلے ہی کیا دکھا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بدر سے پہلے ہی خواب میں دکھایا، اور یہ دکھایا کہ دشمنوں کی تعداد بہت کم ہے اور آپ کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے جان بوجھ کر دشمنوں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا تھا آپ کی نگاہ میں، اور آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھا دی تھی آپ کی نگاہ میں، تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھا رہے، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا تھا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے، اگر ہم آپ کو ان کی زیادہ تعداد یعنی 1000 دکھا دیتے پوری کی پوری، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ نہیں بلکہ تمام مسلمان ڈھیلے پڑ جاتے، سست پڑ جاتے، ان کے حوصلے پست پڑ جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور پھر مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگتے کہ اتنے بڑے لشکر سے ہم لڑیں کیسے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو رات میں خواب میں دکھایا کہ دشمنوں کی تعداد بہت کم ہے اور مسلمانوں کی زیادہ، گھبرائیے نہیں، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند رہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ تو رات کی بات تھی۔ صبح جب دونوں لشکروں کا بدر میں سامنا ہوا، ادھر مسلمانوں کا لشکر، ادھر کفار مکہ کا، بت پرستوں کا لشکر بدر کے میدان میں، تو اب پھر ایک بار اللہ نے ان کے اوپر کرم کیا، بدر والوں پر۔ اور کیا کرم کیا؟ اور کرم یہ کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ ایک بار پھر ہم نے مسلمانوں کو دکھایا کہ کفار کی تعداد کم ہے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اِذْ يُرِيكُمُهُمْ اِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال اور دوسرا سورہ ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں کہہ رہا ہے کہ پھر جب دونوں لشکر سامنے ہوئے بدر کے میدان میں تو ہم نے مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد کو کم کر دیا، اور پھر خود مسلمانوں کو ان کی اپنی نگاہ میں زیادہ بنا دیا، اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمنوں کی نگاہ میں زیادہ بنایا۔ دیکھیں، ایک طرف مسلمانوں کی نگاہ میں دشمن کا لشکر کم کر دیا، اور دوسری طرف اللہ نے کیا کیا، دشمن کی نگاہ میں مسلمانوں کے لشکر کو زیادہ کر دیا۔ اب ادھر سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، ادھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ ایک الگ سے کرم تھا۔ لیکن کربلا کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، ہر روز ایک لشکر آ رہا تھا۔ دوسری محرم سے لشکر آنے پہنچے امام حسین علیہ السلام، تیسری محرم سے لشکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی پسر سعد کا لشکر آیا، کبھی شمر کا لشکر آیا، کبھی زجر ابن قیس کا لشکر آیا، کبھی حسین ابن نمیر کا لشکر آیا۔ ہر لشکر کے ساتھ 3000 4000 5000 6000 کی تعداد ہوتی تھی سپاہیوں کی۔ کم نہیں دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ، یہاں پر کربلا والوں کے حوصلے کا، ہمت کا امتحان تھا کہ جو لیا جا رہا تھا۔ لیکن کیا یہ لوگ لڑکھڑائے؟ کیا ان کے قدموں میں لغزش ہوئی؟ یہ آپ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا کہ جناب زہیر ابن قین نے آ کے کہا ہو امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے کیونکہ ہماری تعداد کم ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ مسلم ابن اوسجہ نے کہا ہو کہ آقا اس جنگ کو رہنے دیجئے، ہم ہار جائیں گے؟ میں نے تو ایسا کہیں بھی، یعنی حتیٰ کہ جھوٹی تاریخوں میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی صحابی حسین نے آ کے کہا ہو کہ آقا جنگ نہ کیجئے، ہم ہار جائیں گے، ہماری تعداد کم ہے۔ نہیں، بلکہ تعداد جتنی بڑھتی رہی، اصحاب حسین کے حوصلے اتنے ہی بڑھتے رہے۔ ادھر سے دشمن کا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، لیکن ادھر بجائے اس کے کہ حوصلے پست ہوں، حوصلے اور بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا کربلا کے اصحاب یا شہداء کربلا کا درجہ زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اور تو اور میں اس کے آگے کا مرحلہ آپ کو سناؤں، اور وہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں جنگ بدر کے بارے میں۔ کئی سوروں میں آئی ہیں جیسے میں نے بتایا، اور وہ ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے 1000 کا لشکر بھیجیں گے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم 3000 کا لشکر بھیجیں گے۔ میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اے پیغمبر، اے حبیب، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، مومنین سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے، اور وہ فرشتے ایک کے بعد ایک نازل ہو رہے ہیں۔ تو وعدہ تھا 1000 فرشتوں کا، پھر اللہ نے کہیں مسلمان گھبرا نہ جائیں اس لیے 3000 کے فرشتے بھیج دیے۔ پھر بھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے پھر اس 3000 کی تعداد کو بڑھا کے 5000 کیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہونے پائیں۔ پھر میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکہ۔ پھر پیغمبر نے یقین دلایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر تم لوگوں نے قدم جمائے رکھے اور تم لوگ نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اللہ جلدی سے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج دے گا۔ یعنی یہ جو ابھی 3000 آئے، 2000 اور آ جائیں گے، اور آئے 2000 اور 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں 313 لوگوں کی مدد کی۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کربلا میں کتنے فرشتے آئے؟ آپ نے کتنے ذاکرین سے، کتنے علماء سے، کتنے خطبہ سے سنا کہ کربلا میں فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے؟ جیسا کہ میں نے کہا اس کا الٹا تھا، کربلا کے شہداء تو اس بات کی جلدی کر رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد نہ بھیج دے، فرشتوں کی مدد اس جگہ پر نہ بھیج دے، اس سے پہلے ہم شہید ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہادت سے محروم ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا نا جنگ بدر میں
سب تو نہیں شہید ہوئے 313 میں، زیادہ تر تو واپس آ گئے۔ کربلا کے شہداء وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتے تھے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا شہدائے کربلا کا درجہ بدر والوں سے کچھ کم ہے؟ اس سے آگے اور بھی اللہ کا کرم میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا تھا۔ جنگ جس دن تھی بدر میں، اس سے ایک رات پہلے، پھر قرآن کو میں کوٹ کر رہا ہوں، ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یا مجاہدین اسلام پر میٹھی نیند طاری کر دی، تاکہ وہ لوگ خوب اچھی نیند سو کر کے جب صبح اٹھیں تو تازہ دم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا اِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، یاد کرو اے مسلمانوں اس وقت کو کہ جب اللہ نے جنگ بدر سے ایک رات پہلے تمہارے اوپر میٹھی نیند طاری کر دی۔ یہ نیند اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہیں چین دینے کے لیے تھی، سکون دینے کے لیے، تاکہ صبح جب اٹھو تو تازہ دم اٹھو۔ یہ لوگ پوری رات سوئے اور صبح جنگ لڑے۔ لیکن ذرا کربلا میں آئی حسینی لشکر کا ماحول دیکھیے۔ میں نے کئی بار وہ روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو دشمن کے راوی حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم نے کہی ہے، اور وہ کیا روایت ہے کہ حسینی لشکر کا حال یہ تھا شب عاشور، ایک رات پہلے کی بات ہے، شب عاشور، کہ لہم دوی کا دوی النحل، اس رات حسین کے خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ رات میں سوئے نہیں، یہ تو ان کی تو یہ آخری رات تھی، یہ پوری رات عبادت میں گزارتے رہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی مناجات کر رہا تھا، کوئی سجدے میں سر رکھے تھا۔ انہوں نے اس طرح سے رات گزاری تھی۔ صبح تازہ دم تو چھوڑیے، رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ اب تو ان کے حوصلے پست ہو جانے چاہیے تھے، اب تو یہ ڈھیلے اور سست پڑ جانے چاہیے تھے۔ لیکن صبح دیکھیے کہ ایمان کی لو اتنی زیادہ بلند ہو چکی تھی کہ انہوں نے ایک بار احساس بھی نہیں کیا خستگی کا، تکان کا۔ یہ تو تازہ دم تھے، ایمان نے انہیں تازہ دم بنا دیا تھا۔ یہی نہیں، اللہ نے ایک کرم اور کیا اہل بدر پر، بدر والوں پر، اور وہ کیا کہ اللہ نے دشمنوں کے دل میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا۔ پھر قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اے مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے بدر کے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ہم دشمنوں کے دل میں تمہاری ہیبت بٹھا دیں گے، تمہارا روب ڈال دیں گے۔ وہ ڈرنے لگے تھے مسلمانوں سے، تھے 1000 مگر ان 313 سے ڈرنے لگے تھے۔ کربلا کے واقعے میں ہم کو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ نے دشمنوں کے دل میں کوئی خوف بٹھا دیا ہو۔ وہ تو بے خوف تھے، درانہ عصر عاشور خیموں کو لوٹ رہے تھے۔ وہ تو بے خوف تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر بھی گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ انہیں نہ خوف تھا، نہ رحم آتا تھا، کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی کیا اصحاب حسینی کے پاؤں میں یا قدموں میں کوئی لغزش آئی تھی؟ نہیں، وہ اسی طرح سے ثابت قدم تھے۔ ایک اور چیز میں قرآن سے پھر پیش کر رہا ہوں جنگ بدر والوں کے لیے، اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کربلا والے کیسے تھے۔ جنگ بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا، قرآن مجید میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روز بدر، اب جس دن جنگ ہونی ہے جنگ بدر، اس دن صبح صبح اللہ نے آسمان سے پانی کی بارش کر دی، خوب پانی برسا، اور اس پانی سے 4 چیزیں قرآن کہہ رہا حاصل ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ پانی برسا تاکہ اللہ نے چاہا کہ مجاہدوں کو پاک کر دے۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے روز بدر اے مسلمانوں تم پہ بارش کر دی، پانی کی بارش کر دی تاکہ تمہیں وہ پاک کر دے، ایسا پاک کر دے، کیونکہ تم میں سے بہت سے لوگوں کو شہید ہونا تھا، پہلے ہی شہادت سے پہلے ہی نہلا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بارش ہوئی تو پھر یہ لوگ پیا بھی ہوگا، انہوں نے پانی پیاسے نہیں تھے، بارش ہو گئی۔ پھر وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانُ، اور پھر اللہ نے اسی پانی کے ذریعے اے مسلمانوں، اے بدر والوں، تمہارے دل کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کر دیا۔ اب کوئی وسوسہ شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور پھر اسی پانی سے اللہ نے
تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پھر تمہارے قدموں کو اس ریتیلی مٹی پر جما دیا کہ جہاں پر پیر نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اللہ نے پانی برسا کر کے اہل بدر کے لیے بہت بڑا کرم کیا۔ یہ سارے یہ کہوں سب ملا کر کے کہ اہل بدر جنگ تو جیتے مگر ایک نہیں، ہزاروں اللہ کے فیور کے ساتھ جیتے۔ فرشتوں کی مدد، بارش، نیند، ہر چیز آپ دیکھیں نا تو اللہ برابر ان کی مدد کرتا رہا، ان کا فیور کرتا رہا، ان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہا، تب کہیں جا کر کے اہل بدر اس لشکر سے جیتے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا کربلا میں پانی کی بارش ہوئی تھی روز عاشورہ؟ ارے پانی کی بارش تو چھوڑیے، یہاں تو 3 دن سے پانی بند تھا، ان مجاہدوں نے پانی پیا نہیں تھا، لیکن نہ تو ان میں سے کسی نے آ کر کے حسین سے شکایت کی کہ ہم بہت پیاسے ہیں۔ ایک روایت جناب علی اکبر کے بارے میں، وہ بھی اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بس جناب علی اکبر آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ حسین کتنا پیاسے ہیں۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ میرا بابا پیاسا ہے، ان کو بھی معلوم تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، کہاں سے بابا ہمیں پانی دیں گے، لیکن صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تاریخ لکھ لے کہ میرا باپ کتنا پیاسا تھا۔ تو وہاں بدر میں تو بارش ہوئی تھی، یہاں کوئی بارش نہیں، یہاں تو آسمان سے آگ ٹپک رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ریت اتنی جل رہی تھی کربلا کی کہ اگر اس پر دانہ ڈالا جائے تو بھن جائے۔ اس ریتیلی مٹی پر مجاہدان کربلا، شہیدان کربلا لڑے تھے اور جنگ کی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں نے تو قرآن آپ کے سامنے پیش کر دیا، کیا میں نہ کہوں کہ شہدائے کربلا کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے؟ اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے، جب وہ گزر رہے تھے اسی کربلا کے میدان سے، صفین کی جنگ لڑنے جا رہے تھے، کربلا سے گزر ہوا اور پھر وہاں پر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھائی تھی اسی کربلا کی، اور پھر کہا تھا کہ اے مٹی، تجھ سے وہ لوگ اٹھیں گے روز قیامت جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا تھا، لا یسبقہم من کانا قبلہم ولا یلحقہم من اتی بعدہم، ارے جو لوگ گزر چکے وہ بھی ان کی منزلت تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو لوگ آئیں گے وہ بھی ان کے درجے کو نہیں پائیں گے۔ یہ ہیں کربلا، سب سے بلند درجہ ہے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹایا۔ عزیزو کیا مقابلہ ہے! میں کہتا ہوں میرا لاکھ سلام ہے، پھر سے کہوں کہ لاکھوں سلام ہے اہل بدر کو، شہدائے بدر کو، لیکن شہدائے بدر تم بھوکے اور پیاسے نہیں تھے، یہاں تک بچہ بچہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ اے شہدائے بدر، تمہارے لیے نیند تم پر طاری کی تھی اللہ نے۔ اے شہدائے بدر، تمہارے ہمت کو اللہ نے بڑھایا تھا۔ اے شہدائے بدر، تمہارا خوف اللہ نے تمہارے دشمنوں کے دل میں ڈالا تھا، لیکن یہاں نہ تو دشمنوں کے دل میں خوف ہے، نہ یہاں پر فرشتوں کی کوئی مدد آئی ہے، نہ کوئی بارش ہوئی ہے۔ یہاں تو جو ہیں وہ کربلا والے اس طرح سے کھڑے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آپ بتائیے بدر میں کوئی ایک ایسا صحابی یا ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ پیغمبر کھڑے ہوئے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں اور آگے کوئی صحابی آ کر کے تیر اپنے سینے پہ لے رہا ہو؟ سلام ہے کربلا والوں تم پر کہ تم نے وہ کر دکھایا کہ جہاں تک انسان کی فکر نہیں پہنچ سکتی۔ عجیب منظر رہا ہوگا کہ ایک جماعت ہے چھوٹی سی، کیونکہ حملہ اولا میں امام حسین علیہ السلام کے 50 ساتھی تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب 10-20 لوگ جو حسین کے ساتھی بچے تھے وہ ظہر کے وقت نماز پڑھنے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن کیا کیا جائے، قبلے کا رخ اس طرف تھا کہ جدھر دشمن کی فوجیں کھڑی تھیں اور ادھر سے تیر آنے کا امکان تھا۔ تو 2 مجاہد باہر نکلے صفوں سے اور انہوں نے آ کر کے کہا، اے آقا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان تیروں کو اپنے سینوں پہ لے لیں گے۔ اور کر دکھایا انہوں نے جو کہا تھا، یہاں تک کہ جناب سعید اور زہیر جو کھڑے ہوئے تھے، جناب سعید کے بارے میں لکھا ہوا ہے
کہ جب امام حسین علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید نے زمین پر گرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ارے آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ سعید گر گئے زمین پر، حسین نے جلدی سے سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ روایت نے، مورخ نے بتایا کہ سعید کے سینے پر 13 تیر لگے تھے کہ جو سعید نے اپنے سینے پہ لیے تھے۔ اس موقع پر بھی سعید کیا پوچھ رہے ہیں امام سے؟ حل وفیتو، اے آقا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ کیا میں نے وفاداری نبھائی؟ کیا میں وفادار کہلاؤں گا؟ امام فرماتے ہیں ہاں سعید، ارے تم نے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھا دیا، تم وفادار ہو۔ اور اس طرح سے سعید نے جیسے ہی حسین سے یہ بات سنی، فوراً ان کی روح اس قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی کہ جو امام نے کئی شہیدوں کے لاشیں پر پڑھی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ۔ ہاں مومنین میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ یہ وہ تھے کہ جو مرتے دم تک آقا سے پوچھ رہے تھے کہ آقا ارے وفا کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ انہی میں کا ایک ہے کہ جس کا نام اسلم ہے، وہ بھی آقا کی خدمت میں آیا تھا۔ ارے یہ غلام ہے، حسین کے گھر کا غلام ہے۔ کہاں سے ساتھ چلا تھا؟ مدینے سے ساتھ چلا تھا حسین کے ساتھ، اور ہوتے ہوتے مکے آیا۔ امام کا خادم تھا، غلام تھا، خدمت کرتا رہا۔ روز عاشوراء آئے تو امام سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ جیسے ہی اجازت ملی، جا کر کے ایک لمبی چوڑی رجس پڑھی، اس میں فرماتے ہیں امیری حسین نعم الامیری، ہاں میرا امیر، میرا آقا، میرا سید تو حسین ہے۔ فؤاد و سرور البشیر النذیری، وہی حسین کہ جو پیغمبر کے دل کا چین تھا۔ یہ کہہ رہے تھے اور جنگ لڑ رہے تھے، آخر میں جنگ کرتے کرتے اسلم گرے، اور ادھر حسین نے کہیں کوئی امتیاز نہیں کیا کہ غلام ہے کہ آقا ہے۔ ارے حسین سب کی لاشیں پر پہنچتے تھے، دوڑتے ہوئے حسین آئے، اسلم کے لاشیں پر پہنچے، اور اب اسلم کے لاشیں پر پہنچ کر کے وہ اہتمام کیا کہ جس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کبھی کوئی آقا اپنے غلام کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے بھلا؟ نہیں۔ یہاں پر دیکھیے اب حسین نے ایک اور نمونہ پیش کیا۔ حسین نے اپنی دونوں بائیں اسلم کے گلے میں ڈال دی، اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا۔ ارے سید الشہداء ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، ایک غلام کے گلے میں بائیں ڈالے ہوئے، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ حسین نے اپنے رخسار اسلم کے رخسار پر رکھ دیے۔ بس جیسے ہی رخسار رکھے تھے، ایک لمحے کے لیے آخری سانس تھی اسلم کی، آنکھ کھولی اور ایک جملہ کہا من مثلی، ارے کون میرے جیسا ہوگا کہ جس کے رخسار پر حسین نے اپنا رخسار رکھا ہو، نواز رسول نے اپنا رخسار رکھا ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل أرزاقنا مبسوطة ودعاءنا مقبولة وحوائجنا مقضية وهمومنا مكفية وذنوبنا مغفورة زاد الله النعم دفع الله النقم بحق سيد العرب والعجم محمد وآله الطاهرين۔ نہ سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں، نہ سر پہ بابا کا
کا سایہ چچا عباس نہیں. سکینہ کس کو پکارے کوئی بھی پاس نہیں. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زنداں در زنداں ہائے زنداں در زنداں اس کے لیے قضا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو. سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں. سکینہ کس
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، يا علي بن موسى الرضا اطلبنا عند قبرك الشريف. السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك بظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بر محمد و آل محمد صلوات الله.